الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون فإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ صافات کی آیات ہیں. میں نے پوری آخر سورہ تک تلاوت کر لیا ہے. کوشش کروں گا کہ پورا ترجمہ بھی ہو جائے. دیکھیے بیان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر چاہیں تو اس کو 3 ہفتے میں بیان کریں، 4 ہفتے میں بیان کریں. اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. مثلا حضرت الیاس کا تذکرہ آ رہا ہے. اب میں حضرت الیاس کے بارے میں تفصیل بیان کروں تو آج ہی پورا وقت ختم ہو جائے گا. جو تفصیلات جتنی مل جاتی ہیں پھر اور اس کے بعد لوط کا قصہ آ رہا ہے، پھر اور آ رہا ہے. تو اگر ہم ایک نبی کے قصے کی تفصیلات بیان کریں تو بہرحال اتنی آیتوں میں 3-4 ہفتہ لگ جائے گا نا، اور آسانی سے ہو جائے گا. وہ یہ سب ترکیب ہے وقت بڑھانے کی، اور وقت گھٹانے کی ترکیب بھی ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں. اس پر سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب تشریف لائے تھے تو کہیں گے فلاں جگہ دوسرے شہر میں
ایک صاحب اتنے دن میں اتنا سنا اتنے سال میں. لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ کس سے کون سی بات کہنی چاہیے کون سی بات نہیں کہنی چاہیے. اب آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں جائیے اور اسے کہیے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ بہت سستی دوا لکھ دیتے ہیں اور ایک خوراک میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کہنا اس سے مناسب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو میں نے ان کو تفسیر کبھی نکال کے دکھائی. میں نے کہا دیکھو اتنے میں سورہ فاتحہ خالی ہے اور اتنے میں بسم اللہ کی خالی تفسیر ہے اور آدھا صفحے میں بھی ہے اور 4-5 صفحے میں بھی ہے. آداب سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے. یہی ختم پہلی دفعہ میرے خیال میں 8-9 سال میں ختم ہوا تھا نا. ہاں جبکہ ناغہ نہیں ہوا تھا. اب دفعہ 2 سال تو ناغہ ہی ہو گیا ہے. ابھی میں بدھ کو گیا تھا سلطان پور. اس سے پہلے والے مہینے میں گیا تھا ٹانڈا. دونوں جگہ میرے ایک شاگرد ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں. ٹانڈا میں انہوں نے 9 سال میں ختم کیا تھا. انہوں نے بھی 9 سال میں ختم کیا. ایک بات اور بتا دوں, ٹانڈا میں بھی لوگوں نے خوب کھلایا پلایا. ختم میں پبلک بھی خوب اکٹھا ہوئی. بڑی مسجد تھی, سب بھری تھی. اور قریب وہاں تو میں نے پونے 2 گھنٹہ بیان کیا اور اگر اور بیان کرتا لوگ بیٹھے ہی رہتے. اب صرف معوذتین کی تفسیر بیان کی. یہاں بھی یہی تھا. یہاں تو اتنی بڑی مسجد نہیں تھی لیکن جتنی تھی اوپر نیچے تھے خانہ بھی سب بھرا ہوا تھا. تو وہاں بھی اتنا برما تھا لیکن لوگوں نے خوب ناشتہ کرایا جتنے لوگ تھے سب کو. اور یہاں بھی جو ہے جب میں نکلنے لگا اس لیے کہ ارادہ میرا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گا رات ہی میں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں 4-6 مہینے سے کہ میں جب 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کرتا ہوں تو مجھے چکر آ جاتا ہے. یہاں بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو مجھے چکر آ گیا پھر اور میں واپس نہیں آ سکا, رک گیا. تو خیر نکلنے لگا میں تو دیکھا کوئی انڈا بانٹ رہا ہے اور کوئی وہ بسکٹ بانٹ رہا ہے اور کوئی پیک کر کے بریانی بانٹ رہا ہے. ہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں سے پہلے منع کیا تھا. اس لیے کہ اس نے رسم کی کیفیت حاصل کر لی تھی. جھنڈی بھی لگایا, قمقمہ بھی جلایا, روشنی بھی کیا, بانٹنا, اور اس میں غلط طریقے سے زبردستی چندہ وصول کیا تو ہمارے اکابر نے منع کر دیا تھا. لیکن اب میں اس زمانے میں اپنا بتا رہا ہوں, میں سب کا حال نہیں جانتا, میں نہیں منع کرتا ہوں. چنانچہ میں نے ان کو بھی کہہ دیا منع مت کرنا جو لوگ کر رہے ہیں, بس یہ غلط طریقے سے نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اس وقت دین کی اتنی بے عظمتی ہو گئی ہے کہ خرافات میں چاہے جتنا خرچ کر دیں گے تو اگر کچھ نوجوان اپنے پیسہ سے زبردستی چندہ نہ کریں, اپنے پیسہ سے کوئی اکیلے انڈا بانٹا ہے, کوئی اکیلے بانٹا ہے, کوئی اکیلے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو تاکہ نیک راہ میں کچھ خرچ کرنے کی عادت پڑے. خرافات میں تو خرچ کر رہے ہیں نا یہ. ہاں اگر جھنڈا لگاویں, قمقمہ جلاویں, روشنی کرنے تو منع کرو, یا چندہ وصول کے کریں یہ اس طرح سے زبردستی والا تو اس سے منع کرو. لیکن یہ اس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارے یہاں بالکل خشکی پیدا ہو گئی. تراویح میں نہ بانٹو کچھ, حافظ جی کچھ نہ دو تو حافظ جی ہوا پی کے رہیں, کچھ نہ بانٹو, تراویح پڑھے چلے گئے. ہاں اس کا پہلے اتنی خرافات تھی بزرگوں کو منع کرنا پڑا. آج خرافات میں خرچ کر رہے ہیں تو تراویح میں کیوں نہ بانٹیں, غلط طریقے سے نہ بانٹو, جھنڈا نہ لگاؤ, اپنے پیسے سے کوئی بانٹنا ہے بانٹنے دو, اللہ کرنے دو. اخلاص اور ریا کا معاملہ دل پر ہے. اخلاص اور ریا کے سلسلے میں ان کو بات بتا دو. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دین کی ان چیزوں کی بے حرمتی ہو جائے. میرے پاس کی دلیل بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو اونٹ ذبح کر کے دعوت کی تو آخر کچھ اصل ملی کہ نہیں ملی؟ اظہار مسرت, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے نا. یہ خوشی کا موقع ہے, ہونا چاہیے, اتنا کرنا چاہیے. اس میں نے منع نہیں کیا بلکہ میں نے کہا جو کرنے ہیں بس اتنا دیکھو غلط نہ ہونے پائے کوئی چیز. سنا یہاں بھی بانٹا لوگوں نے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ بیچارے غریب
جو ٹھیلا لگاتے ہیں، جن کی چھوٹی سی دکان ہے، جو پیاز بیچتے ہیں، جن کا ہوٹل ہے، وہ تو بیچارے بانٹ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو بار خاطر نہ ہو تو جو کروڑپتی ارب پتی ہماری بھائی، وہ اگر 5 روپیہ ہدیہ بھی دیں گے تو اچھے لفافہ میں کر کے دیں گے اور چاہیں گے کہ ہماری تعریف ہو۔ یہ بیچارے اخلاص سے کرتے ہیں، یہ کیا ریاکاری کریں گے؟ ہاں، اب وہ تو چاہتے ہیں کوئی کرے انتظام اور دستخط ہمارا ہو جائے۔ توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے۔ اس پر سنا رہا ہوں یہ، تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اتنی آیتیں جیسی تلاوت کی، اس پہ 3 ہی 4 آیتیں شروع کی ایسی ہیں کہ پورا گھنٹہ گزر جائے گا اس میں، لیکن قصہ کہانی ہوگی اس میں، اور وہ قصے بھی ایسے ہوں گے جو زیادہ تر اسرائیلی روایات کے ہیں، تو ان میں بھی جو میں کچھ ضرورت سمجھتا ہوں تو اس کو بیان کر دیتا ہوں، باقی ٹال دیتا ہوں۔ آج حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہو چکا ہے، اور پھر ان سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے پہلے، تو گیا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ ہارون 4، یہ حضرت الیاس 5واں ہے۔ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الیاس پیغمبروں میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے میں اتنی روایات ہیں، لیکن صحیح روایات نہیں ہیں، سب اسرائیلی روایات ہیں۔ زیادہ تر یہ روایات حضرت وہب بن منبہ، حضرت کعب احبار سے مروی ہیں۔ کعب احبار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اسلام لائے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس لیے صحابیت کے شرف سے محروم ہیں۔ اور وہب بن منبہ بھی، یہ دونوں یہودی تھے اصل میں، اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اس لیے ان کو اہل کتاب والا علم بہت زیادہ تھا۔ جب یہ حضرات اسلام لائے ہیں تو اسرائیلی روایات اس طرح کی جو تھی بہت بیان قابل تھے ہی، بیٹھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور بیان کرنے کا ڈھنگ بھی تھا، مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر بھی کبھی کبھی حضرت کعب احبار سے کہتے تھے کہ سلسلے میں بیان کرو۔ لیکن اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں جو یہودیوں کے ہاں سے ہمارے یہاں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ اس کو سچ مانتے ہیں نہ جھوٹ کہتے ہیں، جو ہمارے سے ٹکرائے گی اس کو دھڑا دیں گے، لیکن جس کا ہم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کی تکذیب نہ جھٹلاتے ہیں، نہ سچ کہتے ہیں۔ اس لیے کتنا اس میں کیا ملا دیا ہے انہوں نے مسالہ، کیونکہ عام طور سے اس میں نابل پناہ آ گیا ہے۔ نابل پناہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تاریخی ناول بھی ہوتے ہیں نا، وہی رومانی ناول ہوتے ہیں جس میں عشقیہ ہوتا ہے، اور جاسوسی ناول ہوتے ہیں، اور تاریخی ناول بھی ہوتے ہیں۔ میرے جانتے ہیں ناول بہت بڑے ہوں گے حافظ جی، ناول پڑھ کے لوگ بڈھے ہو گئے، کرایہ بھی لے کے پڑھتے تھے۔ اب یہ جیسے موبائل آ گیا ہے، وہ بیچارے ان کے کرایہ کی دکان جو ہے وہ سب پھیکی پڑ گئی ہے، کرایہ بھی لوگ پڑھتے تھے ناول کی کتاب۔ تو تاریخی ناول میں واقعات تو صحیح لکھے ہوتے ہیں، جو صحیح مثلا تاریخ لکھی کہ فلاں سن میں ہوا، فلاں مہینے، وہ تو صحیح ہے۔ باقی اس میں نمک مرچ لگاتے ہیں، اس لیے کہ میرا نمک مرچ نہ لگائیں تو کون پڑھے گا پھر اس کو، پھر تو سادہ تاریخ کی کتاب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اسرائیلی روایات میں بہت سی چیزیں انہوں نے ملا دی ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا آسان نہیں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، یہ اسرائیلی روایت ہے، اور یہ بھی زندہ ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس طرح سے حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام 4 انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ کوئی صحیح سند اس لیے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سند و قرآن کہتا ہے، لیکن باقی ان حضرات کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت سے لوگ تعبیل کرتے ہیں، وہ بھی مستند بات نہیں ہے۔
تو ان میں سے 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ اب دیکھیں ہم پڑھا رہے ہیں نا، اگر چاہتے نہ بیان کرنا پڑتا تو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو ڈھنگ آتا ہے الحمدللہ۔ تاریخ میں آپ بتا رہا ہوں، سوچتے ہیں کہ ایسی بدھو ہیں، مطلب پڑھانے کا ڈھنگ آیا نا ہمیں کہ نام چاہے اتنی بڑی پڑھا میں اور چاہے بیل اتنی بڑی ہو جائے، آٹا تو اتنا ہی رہے گا۔ اسی طرح سے اس میں مادہ جو اصلی ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا، ابھی سن نمک بیچ لگ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ معلومات ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ کوئی مستند روایت نہیں ہے، روایت ایسی ہی ہے لیکن ہے، حتیٰ کہ صاحب روح المعانی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو 4 انبیاء جو زندہ ہیں ان میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر اور خضر دونوں صحیح ہیں، خضر صحیح نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ تفریق کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام کے ذمہ سمندر ہے، الیاس علیہ السلام کے ذمہ خشکی ہے، جنگلوں اور بیابان اور اس کا ہے۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ اس پر یقین کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے، امکان اس بات کا ہے کہ ایسا ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کے ہونے کے باوجود الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تو سورہ انعام میں آیا ہے جہاں انبیاء کے نام گنائے گئے ہیں، تو ان کا نام صرف لے لیا ہے انبیاء کی فہرست میں اور کچھ نہیں بتایا، اور دوسرے یہیں سورہ صافات میں آیا ہے، یہاں پر مختصر سا ان کا تذکرہ ہے، صرف مختصر سا اتنا کہ رسول ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اتنا تذکرہ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الیاس رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، یعنی شرک کرتے ہو ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں شرک پھیل گیا، اختلافات ہوئے، دیکھتے نہیں آپ گدی نشینوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بہت بڑے بزرگ تھے، اس کے بعد لڑکے آ گئے تو کچھ سنبھلا رہا، پوتے آ گئے تو دوسری خانقاہ بن گئی، ہے نا، پھر معلوم ہوا ایک دوسرے میں چلے گئے، ایک دوسرے میں چلے گئے، پھر کبھی مقدمہ بازی ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ تو گدی نشینی میں جب معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ بڑھا تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں 2 فرقے ہو گئے، ان میں سے ایک فرقہ کھلی ہوئے شرک میں مبتلا ہو گیا، 2 بادشاہتیں بھی ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام جس علاقے میں جس خطے میں مبعوث کیے گئے یہ کھلے ہوئے شرک میں مبتلا تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام عقیب یا عجیب تھا یا عقیب تھا، اور وہاں ایک بت تھا بہت بڑا، اس بت کا نام بعل تھا۔ اس کی بیوی اس بت کی بہت ہی ایزابیل اس کی بیوی کا نام تھا، وہ بہت ہی متقی تھی، اس کی پوجا کرتی تھی، اور اس نے تمام رعایا کو حکم دے دیا تھا اس کی پوجا کرنے کا۔ بال نام کا یہی ایک بت تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایک بت اور بھی پہلے بھی رہا ہے، اس کا نام بھی بال تھا۔ جس علاقے میں تھا یہ یمن، اب یمن کے علاقے میں ہے، تو وہ اس شہر کا نام اسی کے نام پر بال بک ہو گیا، آج بھی بال بک ہے وہ۔ بال کے اصل معنی ہے آقا، مالک اور شوہر کے، چنانچہ قرآن مجید میں بھی شوہر کے نام میں آیا ہے، شوہر کے معنی میں ہادہ بالی شیخہ، یہ تو
زکریا کی بیوی نے کہا یہ میرے شوہر تو بوڑھے ہو گئے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ حبل بھی بال ہی سے بنا ہے، لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی. قرین قیاس یہ کہ حبل حابیل سے بنا ہے. قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو ان کی بزرگوں ہی کی تو تصویریں بنائی گئی، مجسمے بنائے گئے، پھر دھیرے دھیرے ان کی پرستش ہونے لگی. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم، علامہ کشمیری کے شاگرد تھے. وہ فرماتے تھے کہ بال کا اتنا اثر ہے کہ اب بھی اثر ہے. چنانچہ لوگ کہتے ہیں ارے بال لے، یہ مثال انہوں نے دی تھی. میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن بہت قابل آدمی تھا وہ. کہتے ہیں نا لوگ اب تو اصل میں سب انگریزی میں گالی بھی دینے لگے ہیں، لیکن جہاں انگریزی میں گالی بھی زیادہ نہ دی جاتی ہو تو شہر ہو جاتا کہہ دیتے ہیں نا ارے بال لے. کیسے دیکھیے بال کا اتنا اثر اب بھی ہے کہ سمجھتے نہیں کہ بال کیا چیز ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں اب بھی. تو جب وہاں یہ مبعوث ہوئے تو اس وقت بال کی پرستی بہت زوروں پر تھی اور شاہی سرپرستی میں تھی، اس لیے کہ جو ملکہ وقت تھی وہی پرستی کرتی تھی اور شوہر اس کا ہمنما تھا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جب دعوت توحید دی تو زد اسی کے اوپر پڑی تو وہ دشمن ہو گئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے جا کر کہیں چھپ گئے اور بہت دنوں تک وہاں چھپے رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ ایسا کیجئے کہ ان کو ہوش آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قحط ڈال دیا. جب قحط سے یہ لوگ پریشان ہو گئے تو باہر نکلے یہ اور بادشاہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ دیکھو بال اتنا بڑا بت تھا کہ 450 اس کے نبی بنا رکھے تھے ان لوگوں نے. وہ خدا تھا نا، وہ تو خدا کے نبی بھی ہونا چاہیے. تو 450 بعد روایتوں میں 4 اتنے نبی اس کے مان رکھے تھے ان لوگوں نے. اب اس پر آئیے تو ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ تھوڑا سا ہنس بھی لیجئے. غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اپنی نبوت کے دعوے میں ثبوت میں وہ پیش کرتا تھا کہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ یہ آتی من بعدہ اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول حق تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو کہتا تو وہ احمد میں ہی ہوں. تو حضرت سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست مناظر تھے اور بہت بڑے مقرر تھے. ایسے مقرر تھے کہ اگر شام کو بیٹھ جائیں تقریر کرنے تو فجر کی اذان تک تقریر کرتے تھے، اور جب چاہیں پورے مجمع کو رولا دیں، اور جب چاہیں پورے مجمع کو حضرت الہوان بھی آئے ہیں. اس وقت آزادی کے مجاہدین میں تھے تو جواہر لال وغیرہ کے ساتھ یہاں آتے تھے اور یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے مجمع جمانے کے لیے. تو ان سے مناظرہ ہو رہا تھا اس کا. اس نے آیت پیش کر دی یہی. تو انہوں نے کہا کہ آیت میں تو احمد ہے، تمہارا نام غلام احمد ہے. تو اس نے کہا غلام زائد ہے، غلام زائد ہے. تو ان کا اچھا غلام زائد ہے تو سنو، میرا نام عطا اللہ ہے، عطا زائد ہے، میں اللہ ہوں. میں نے تجھے پیغمبر بنایا نہیں، کم وقت ہوا کہاں سے پیغمبر، کیسے ہو گیا؟ یہ سب مناظرے کی باتیں ہیں. تو 400 نبی انہوں نے 450 بنا رکھے تھے. حضرت الیاس تشریف لائے، بادشاہ کے پاس گئے اور کہا تم اپنے نبیوں کو بلا لو اور میں اللہ کے نبی ہوں. اب وہ سب قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، میں بھی پیش کروں گا. جس کی قربانی پہلے آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو وہ کھا جاتی تھی. جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں سمجھ لو بھائی حق پر ہے. خیر کچھ جھوٹے 400 نبیوں نے قربانی پیش کی تو سب مردود تھی. پھر انہوں نے پیش کی تو آسمان سے آگ آئی. چنانچہ نتیجہ ہوا بہت سارے لوگ اسلام لائے ہیں، ان کے نبیوں نے بہت سارے ایمان لائے. لیکن وہ عورت وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئی. اسی پر یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. اسی پر یہ آتا ہے بعض روایت میں ان کے کہ آسمان سے ایک آتشی گھوڑا آیا اور اس پر سوار ہو کر ان کو آسمان پہ لے گیا.
یعنی آسمان پہ اٹھا لیے گئے یہ تو، لیکن اب یہ مانا جاتا ہے کہ زمین کے پیغمبر ہیں تو بعد میں اتارے گئے ہوں گے جو کچھ حقیقت ہو۔ بہرحال قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، یعنی شرک کرنے سے بات نہیں آتے اور ڈرتے نہیں۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم لوگ پکارتے ہو بعل کو، یعنی اس بت کو جس کا نام بعل ہے، اور جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑے ہوئے ہو۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، خالقین اس کی جمع ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اور پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تم نے سمجھ رکھے ہیں نا کہ اور پیدا کرنے والے ہیں، تو تمہاری سمجھنے کے لحاظ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا سب سے اچھا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ یہیں سے ایک بات سن لیجیے، مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے، انہی کے حوالے سے میں نے بھی لکھ دیا ہے، اس سے بڑے درجے کے آدمی تھے وہ، کہ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ شاعر لوگ اور ادیب لوگ کوئی وہ مضمون لکھتے ہیں یا غزل کہتے ہیں یا کتاب، تو کہتے ہیں ان کی تخلیق ہے، ان کی تخلیقات ہیں، اور یہ غزل کے خالق ہیں، ان کے خالق ہیں، یہ جائز نہیں، خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ خالق کے معنی بنانے والے بھی آتے ہیں، بعض مفسرین نے یہاں یہی معنی لیا ہے، تو مطلب ایک دنیا میں بہت سے بنانے والے ہیں، دروازہ بنانے والا، صندوق بنانے والا، کرسی بنانے والا، تو جتنے دنیا میں بنانے والے ہیں وہ سب میٹیریل نہیں پیدا کرتے، مختلف میٹیریل لے کر جوڑ گانٹ کر کوئی چیز بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف حق تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو میٹیریل بھی بناتی ہے۔ دنیا میں اور جتنے بنانے والے ہیں، کاریگر ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتے، بلکہ جو چیز موجود ہے انہی موجودات کو جوڑ کاٹ کر کے کوئی تیسری چیز بنا دی انہوں نے۔ یہ حق تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو چیزوں کو نیست سے ہست کرتی ہے، نیستی سے ہستی میں لاتی ہے، عدم سے وجود میں لاتی ہے، اس لیے وہ احسن الخالقین ہے۔ تو کیا تم لوگ بالگی کو پکارتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو؟ کون احسن الخالقین؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ کو۔ احسن الخالقین کون؟ اللہ کو، اپنے رب کو اور اپنے اگلے باپ دادا کے رب کو، یعنی وہ اللہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کا بھی پروردگار ہے۔ یہ بات انہوں نے کہا، یہ دعوت انہوں نے دی، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے ان کو جھلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس لیے یہ سب ضرور گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ ابھی دنیا میں چھوڑ دیا جائیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا بھی پکڑ لیتے ہیں، ورنہ اصل معاملہ تو آخرت پر ہے، اور آخر میں یہ حاضر کیے جائیں گے، پکڑ گرفتار کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کیے گئے ہیں، جو برگزیدہ چنے ہوئے ہیں، وہ چونکہ شرک میں نہیں مبتلا ہوئے اس لیے وہ نہیں پکڑے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کے اوپر چھوڑ دیا کیا کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین کے اوپر، یعنی اب رہتی دنیا تک لوگ ان کا نام جب لیں گے تو احترام، عظمت اور عقیدت کے ساتھ دیں گے اور سلام ان کے اوپر بھیجا کریں گے۔ چنانچہ انبیاء کا نام جب بھی لیا جاتا ہے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ الیاسین یہاں ہے، یہاں الیاس نہیں ہے۔ اصل میں عربی زبان میں یہ دستور رہا ہے کہ عجمی زبانوں کا کبھی کبھی استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ آخر میں یہ نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو الیاس میں یہ نون آگے بڑھا دیا تو الیاسین ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسے وہ طور سینا ہے تو اس کو سینین قرآن مجید ہی میں آ گیا، یہ نون بڑھا دیا۔ یہاں پر اور بحثیں بھی ہیں جن کا تعلق علم قراءت سے ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ لیکن ایک بات تو سنی جہاں کہ میں وہاں بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ ایک قرات میں یہ اعلیٰ آل یاسین بھی ہے، اعلیٰ آل یعنی یاسین کی اولاد پر،
تو یاسین یہاں یا الف الگ لکھا ہوا ہے، سین یہ نون الگ لکھا ہوا ہے، اور سورہ یاسین میں جو یاسین ہے وہ یا اور سین ایک میں ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے۔ اس یاسین کے سلسلے میں نے بتایا تھا آپ کو وہاں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے یہ، اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیکن ایک قول یہ بھی ہے۔ اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نام یاسین رکھا جائے تو اس طرح نہ لکھا جائے جس طرح سورہ یاسین و یاسین ہے، بلکہ اس طرح لکھا جائے کہ یا الف الگ ہو، سین یہ نون الگ ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو، مخلص لوگوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کس طرح کہ دنیا میں بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کے نام کے ساتھ سلامتی کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء کی شان میں ہے، لیکن اللہ کے جو دوسرے نیک بندے انبیاء سے کم رتبہ کے ہوتے ہیں، انہیں اولیاء صالحین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی سنت سے یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ اگر صحابہ ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رضامندی کی دعا ہوتی ہے جو خود قرآن مجید ثابت ہے، رضی اللہ عنہم، اور اگر اس کے نیچے کے درجے کے ہیں تو ان کے لیے دعا رحمت ہوتی ہے، رحمت اللہ علیہ یا رحم اللہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد بھلا ہے کہ جب آپ نے کسی بزرگ کا نام لیا، مثلا کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تو اب اللہ کی رحمت کی دعا ان کے لیے ہو گئی۔ جب آپ نے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا تو ان کے لیے دعا رحمت ہو گئی۔ جب کہا حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تو اب رحمت کی دعا ان کے لیے ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد جزا دنیا ہی میں ان کو ملنے لگتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ان کا ذکر یہ پہلی دفعہ آیا جہاں صرف نام ہی آیا تھا، یہ دوسری جگہ ہے تو مختصر تذکرہ ان کا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ یہاں تو حوالے اور اشارے ہیں، اس لیے تاکہ ان سے عبرت پکڑی جائے اور سبق لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوط ہی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وآلہ اجمعین، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے تعلق والوں کو سب کو نجات دے دی، عذاب سے نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کافر و مشرکوں ہی کا ساتھ دیتی تھی، وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ اس زمانے میں مومن غیر مومن کا نکاح جائز تھا، جیسے اسلام میں بھی شروع میں بھی جائز تھا۔ شروع اسلام میں مکی زندگی میں مومن غیر مومن کا ساتھ نکاح جائز تھا، یہ اب حرام ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس لیے یاد رکھنے کی ہے کہ بہت تماشا ہو رہا ہے، اور ایسا تماشا ہو رہا ہے کہ ارتداد کی آگ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، ارتداد کی آگ پھیل رہی ہے۔ تو وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اور ان کے اہل تعلق کو سب کو نجات دے دیا، سوا ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑھیا کا لفظ لانا بھی محض اس کی تحقیر ہی کے لیے ہے، ورنہ ایک عورت کہہ دیتے، ایک عورت کہہ دیتے بڑھیا۔ آج کے بوڑھی عورتوں کی بڑھیا کہہ دیجیے، دیکھیے لے کے پرس دوڑا لے گی۔ اب میں پرس کہتا ہوں اس لیے کہ جوتی ہوتی تب ہے نہیں، پرس لے کے دوڑا لے گی، بڑھیا کہہ دیا ہم کو۔ وہ بھی خوب لپسٹک پہ کپ کیے رہتی ہے کہ ہم کو جوان سمجھا جائے، تو معلوم ہوا کہ بڑھیا کہنے میں تحقیر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا تحقیرن ہی فرما رہے ہیں کہ لعجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھی عورت بڑھیا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور اس کو بھی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لیکن جب دھماکے ہونے لگے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اپنے قوم کا حال، لہذا ایک پتھر اس کے بھی اوپر آیا، ختم ہو گئی۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی کوئی ساتھ نکلی ہی نہیں تھی، لیکن زیادہ مشہور یہی روایت ہے۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تک 6 پیغمبروں کے واقعات مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیان فرمائے تاکہ تم سبق لو اس سے، اور اس سے عبرت پکڑو کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ اور سنیے
قرآن مجید کے اسی طرز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ سے وابستہ رہنا چاہیے۔ تاریخ میں قصہ ہی تو ہوتا ہے نا، اس کو چاہے قصہ کہہ لیجیے چاہے تاریخ کہہ لیجیے، ہمیں اپنی تاریخ سے وابستہ رہنا چاہیے، اس سے مربوط رہنا چاہیے، اس سے جڑا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسا تھے، ہمارے خاندان کے لوگ ایسے تھے، اور ہم جس مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اکابر کا کردار یہ تھا، تابعین ایسے تھے، فقہاء ایسے تھے، مجتہدین ایسے تھے، پھر صحابہ ایسے تھے، تو آدمی کے اندر ویسی بننے کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی کچھ تاریخی نہیں پتہ ہے تو اندھے میں ہیں اور اندھیرے میں ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے وہ جھوٹی موٹی تاریخ بنا رہے ہیں، اور آپ کے پاس روشن تاریخ ہے، اور ایسی روشن تاریخ ہے کہ کال کوٹری میں بھی جو کام ہوا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے جو میدان کارزار میں انجام دیا، مسجد کے منبر و محراب پر جو کچھ آپ کا کردار تھا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے، اور آپ نے اپنے حجروں میں جو کام کیے، حتیٰ کہ اپنے ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ آپ کا رہا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں ثبت ہیں، محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہ سارے افعال، یہ سارے کام امت کے لیے نمونہ ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس تو روشن تاریخ ہے، اور یہی نہیں کہ روشن ہے، ایسی روشن ہے کہ محفوظ بھی ہے۔ دنیا کی دوسری تاریخیں محفوظ نہیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس فلاں لکھا ہے، لیکن فلاں سے لے کر کے اور اس تاریخ کے واقعات کے پیش آنے تک بیچ میں جو کڑیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ کسی تاریخ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ کی تاریخ ایسی ہے کہ آج یہاں سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ راویوں کے نام کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور جو حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، مجھ سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک میں ایک ایک نام بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے ان سے پڑھی۔ ابھی سو زبانیں نہیں یاد ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو لیکن کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، تو میں آپ کو بتا دوں گا نام لے کر کے۔ ہے دنیا میں کوئی تاریخ ایسی؟ تو آپ کے پاس ایسی تاریخ ہے، ایسی محفوظ، ایسی روشن، اور آپ اس کو بھلا ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنی تاریخ سے جڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی تاریخ کردار ہے، اور وہ تعمیر سیرت ہے، اس میں سیرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں جو بیان کیے ہیں تو کچھ قصہ سنانے کے لیے نہیں بیان کیا ہے، اسی لیے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اے قریشیو، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی۔ جب قریش کے تاجروں کا قافلہ گزرتا تھا تو لوط علیہ السلام کی جو کھنڈرات ہیں بستی کے، اور جہاں پلٹ دی گئی ہے، گہرا سمندر سے بھی گہرا ہو گیا ہے، ایسے وقت گزرتے تھے کہ یا صبح کے وقت وہاں پہنچتے تھے یا شام کے وقت وہاں پہنچتے تھے۔ کچھ راستے میں اسی طرح تھا ہی، وہ کیا صبح کے وقت وہاں پہنچتے تھے یا شام کے وقت وہاں پہنچتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عام طور سے شام کے وقت پہنچتے تھے تو پڑاؤ ڈالتے تھے، اور صبح کے وقت پھر وہاں سے روانگی ان کی ہوتی تھی۔ تو فرماتے ہیں یار تم لوگ گزرتے ہو ان کے پاس سے، وہی قوم لوط جن کو ہم نے تباہ برباد کر دیا، صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں، کچھ ذرا تو سوچتے بچارتے نہیں کہ ان کا حشر کیوں یہ ہوا؟ تو جس وجہ سے ان کا یہ حشر ہوا ہے اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب اس کے بعد حضرت یونس کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ بھی تفسیر کے ساتھ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام بڑے زبردست پیغمبر تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
جب کہ وہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف. پیغمبر کے لیے بھاگنے کا لفظ ابقا کا لفظ عربی میں آتا ہے غلام بھاگنے کے لیے. غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جائے تو اس کے لیے ابقا کا لفظ آتا ہے. ورنہ بھاگنے کے لیے عربی میں اور الفاظ ہے، فرا ہے، ہربا وغیرہ ہے، لیکن جب ابا کا لفظ آتا ہے تو صرف غلام کے بھاگنے کے لیے آتا ہے. تمام انسان اللہ کے بندے ہیں. بندہ معنی غلام، بندہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی غلام کے ہیں. پیغمبر ہوں یا غیر پیغمبر ہوں سب اللہ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہیں، وہ جس کو چاہیں جو کہتے ہیں، ہم جس کو چاہیں جو کہیں دیں. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو جو چاہیں کہتے ہیں. آپ کا بیٹا کتنا ہی قابل ہو، کتنا ہی بزرگ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن آپ کا بیٹا ہے تو اس کو آپ نالائق کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. لیکن آپ کا پڑوسی بھی کہنے لگے تو کیا درست ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے نا. اس لیے اللہ میں اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگے تو اللہ میں کہیں، ہم تھوڑے کہیں گے. ہم تو ترجمہ کر دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ عربی میں ہے تو اردو میں بتانا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ بڑوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہ غلطی بھی ایسی نہیں تھی جو جان بوجھ کر ہو، بلکہ اجتہادی غلطی تھی. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر 3 دن تک تم لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا. ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، اگر 3 دن دیکھتے رہنا، اگر نکل کے چلے جاتے ہیں تو ایمان لایا جائے گا. اب 3 دن جب ہوا، یعنی ہونے لگا 3 دن، تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے کہ عذاب آنے کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ ایمان لائے نہیں ہیں. ادھر ان کی قوم نے دیکھا کہ اب 3 دن ہونے کو ہیں، اور کہا ذرا دیکھو کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ تو نکل گئے ہیں. تو ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ لگتا ہے بات صحیح ہے. اور اتنی ہی میں کچھ عذاب کے آثار دکھائی دینے لگے. عذاب آیا نہیں، اللہ کا عذاب آنے کے بعد لوٹتا نہیں، ٹلتا نہیں ہے. کچھ انہیں لگنے لگا ایسا کہ شاید عذاب آ ہی جائے گا. انہوں نے یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی کہ اب مل جائیں تو ہم لوگ اسلام لے آئیں، ایمان قبول کر لیں. وہ ملے نہیں، وہ نکل گئے تھے. تو عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب کے سب آبادی سے نکل کر جنگل میں آ گئے. اور یہ تک کیا انہوں نے کہ بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ خوب رونا آئے، اور بارگاہ خداوندی میں خوب گریہ بازاری کی. تو چونکہ عذاب ابھی آیا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. جب 3 دن گزر گیا اور یونس علیہ السلام کو کچھ خبر لگی کہ وہاں عذاب آیا نہیں، تو انہوں نے سوچا اب واپس جانا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اس قوم میں یہ دستور تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم گئے تو جھوٹے قرار پائیں گے، پھر ہماری سزا قتل ہی ہے. کچھ ظاہر ہے ندامت کا بھی احساس ہوا ہوگا، اس لیے واپس نہیں گئے اور یہ نکل پڑے دریا کی طرف. دریا کی طرف نکل پڑے تو دیکھا ایک کشتی ہے جس میں پسنجر بھری ہوئی ہے، فلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کا مطلب اس میں مسافر بیٹھے ہوئے تھے. بھری کشتی بری عید وہاں پہنچ گئے. اصل میں ہوا یہ کہ پیغمبر کو چاہیے تھا کہ وحی الہی کا انتظار کرتے، جب اللہ میں کہتے کہ اب نکلو تب نکلتے. اس سے یہی نہیں ہوا. یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی، ایسی خطا نہیں تھی کہ اس پر اتنی پکڑ ہوتی، لیکن ایک بڑے آدمی کی غلطی تھی. ایک بڑے آدمی کی غلطی تھی، اور بہت بڑے آدمی کی غلطی تھی. ایک معصوم ذات کی خطا تھی، اس لیے اس کو خطا سمجھا گیا. اور اس لیے ان کی تربیت اسی انداز میں کی گئی جس انداز میں ایسے بڑے شخص کی تربیت کی جاتی ہے. چنانچہ کشتی میں گئے. اب وہ جب کشتی چلی اور بیچ میں پہنچ گئی تو وہ ڈوبنے لگی. بعض لوگوں نے تو لکھا کہ بوجھل ہو گئی تھی اس لیے ڈوبنے لگی، لیکن میں سمجھتا ہوں سارے واقعات کی روشنی میں کہ بوجھل بھی اسی لیے ہوئی.
تو لوگوں نے کہا بھائی ایک آدمی کو تو اس میں سے پھینکنا ہے، کوئی گنہگار ہے، خطا کار؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں وہ۔ تو مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ کوئی 5 دن واقعی اگر تہجد پڑھ لے اور کچھ پرہیزگاری اختیار کر لے تو چہرے پر رونق آ جائے گی۔ اور وہ تو پیغمبر تھے، چہرہ کیسا پر نور رہا ہوگا، معصوم تھے ہی، چہرے سے معصومیت ٹپکتی رہی ہوگی۔ تو لوگوں نے نہیں حضرت ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے اس میں۔ تو یہ ہوا تھا کہ قرآن ڈال دیا جائے، قرآن ڈالا گیا تو انہی کا نام نکلا، اور بار بار ڈالا گیا تو ہر بار انہی کا نام نکلا۔ فکان من المستضعفین، بس قرآن ڈالنے میں شریک ہوئے، یہ اپنا نام بھی ڈلوایا تو ہوئے وہ ملزموں میں سے، یعنی ملزم یہی ٹھہرے۔ اب لوگ پھر بھی ان کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضرت ہم آپ کو کیسے ڈال دیں۔ تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ اب دیکھیے میں بہت سی بحثیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر میں بحث کرنے پر آؤں تو یہاں بھی ایک بحث ہے، علمی اور فقہی بحث ہے، لیکن چھیڑوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا اور چھوڑوں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں کہ دسترخوان میں کون کون کھانا ہے جتنا سامنے آئے گا وہی پتہ چلے گا نا، اندر کا رکھا جب آئے گا تب تو اندر والا میں چھوڑے جاتا ہوں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ایک طرف کو جھکے کودنے کے لیے تو دیکھا کہ ایک بڑی سی مچھلی اپنی گردن اٹھائے ہوئے منہ پھیلائے ہوئے، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو اسی کے منہ میں چلا جاؤں گا میں۔ پھر دوسری طرف ہوئے تو ادھر پوچھا تو وہاں بھی مچھلی منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ اسی طرح جس طرف بھی گئے ہر طرف مچھلی ہی منہ پھیلائے کھڑی ہوئی ملی، تو انہوں نے سوچا یہ من امر اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کود پڑے۔ اور جب کود پڑے تو فالتقمہ الحوت، لقمہ بنا لیا ان کو حوت نے، مچھلی نے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ ملیم، اور وہ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو، یعنی اپنی اس خطا پر اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ تمہاری غذا نہیں ہے، لہذا ان کو ہضم مت کر جانا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعد میں چند گھنٹوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ پہلے بھی ذاکر شاغل تھے، نبی ہر وقت ذکر الہی اور تسبیح الہی میں مصروفی رہتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہ وقت آن پڑا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح تقدیس اور ذکر کر رہے تھے۔ تسبیح اور ذکر، استغفار، اللہ کی یاد کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، میری پاکی بیان کرنے والوں میں سے اگر نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے، یعنی ختم ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر و تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنے میں تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے بقا اور حفاظت نصیب ہوتی ہے، شرور سے، آفات سے، بلاؤں سے حفاظت اور بقا نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کیا تسبیح پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میں ظالموں میں سے ہوں۔
اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ مجھے نکال دیجئے، اس میں کہیں یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھے اس سے نجات دیجئے، یہ نہیں ہے، لیکن اس کو دعا مانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا اور استغفار تسلیم کیا اور اس کی برکت سے ان کو اس سے نجات دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص اپنی پریشانی مصیبتوں میں اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کو معمول رہا ہے کہ کسی پریشانی یا مصیبت کے وقت میں تنہا کوئی ایک شخص یا مختلف چند لوگ مل کر کے 1.5 لاکھ مرتبہ اس کا ورد کریں اگر، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور 1.5 لاکھ مرتبہ کچھ پڑھنا بہت مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز 1.5 لاکھ کی تعداد میں گن لیجئے یا 75,000 کی تعداد میں گن لیجئے اور 2 دفعہ پڑھ لیجئے، یا 50,000 کی تعداد میں۔ پہلے یہ تھا مسجدوں میں کہ یہ املی کا بیج یا کھجور کا بیج یا اس طرح سے کوئی چیز جو ذرا بڑی بھی ہو رکھی رہتی تھی تھیلی میں بھر کر گن کر کے، اور عام طور سے اس مواقع پر پڑھ لیا جاتا تھا، دعائیں کی جاتی تھیں۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، یہ گاؤں کی مشین میں دیکھا ہے، اور ہمارے یہاں مشین بھی جب میں شروع میں گیا تو رکھا ہوا تھا تھیلی میں، پھر کیڑے وڑے کھا گئے، پھر صفائی ہوئی ختم ہو گیا۔ وہ تو ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ رہ نہیں جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی مصیبت اور آفت اس وقت آئی ہوئی ہے، اس وقت امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، یہ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ مکی زندگی کے بعد شاید پہلی مرتبہ عالمی پیمانے پر اتنی بڑی پریشانی میں ملت اسلامیہ مبتلا ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک ملک میں تو ایسا بارہا ہوا ہے اور ہمارے آپ کے سامنے ہوا ہے کہ پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں بڑی بڑی، لیکن اس وقت عالمی پیمانے پر جو مسلمانوں کو ذلت و پریشانی، کن مسلمانوں کو جو اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، جو صحیح اسلام کے احکام کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں، جو سنت کو رواج دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے عالمی پیمانے پر جو پریشانیاں ہیں اس میں یہ دعا پڑھنے کی ہے کہ کم از کم آدمی یہی کر لے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کہ رواج تھا اس کا مسجدوں میں، اور آج کچھ نہیں، لوگوں کو فرصتیں نہیں ہیں، لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ فجر اور عصر کے بعد مسنون ہے کہ آدمی کچھ دیر بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، ذرا لمبی دعا کرے۔ لیکن ایسا لوگ ایسا اٹھ کے بھاگتے ہیں، اکثریت اس طرح اٹھ کے بھاگتی ہے کہ لگتا ہے بہت تیز استنجا لگا ہے ان کو، بیٹھے رہ جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ہے نا بات؟ یہ اس لیے ہے کہ نقصان کا احساس نہیں ہے، ہم جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان مصیبتوں کا احساس نہیں ہے، ایمانی غیرت مر چکی ہے اور ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کی راہ میں کن رکاوٹوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ بس ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، ہماری دنیوی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے، ہر مہینے تنخواہ تو آ ہی جاتی ہے نا، یا جس کا جو ذریعہ آمدنی ہے بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت اس کی ہے، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم جو لوگ اس طرح کے ہوں یہاں پر کہ اپنی مسجدوں میں اس کا انتظام کر سکتے ہوں یا ترغیب دے سکتے ہوں تو کرنا چاہیے۔ کیا ہے، نہ 1.5 لاکھ پڑھیں، جتنا پڑھ سکے اتنا ہی پڑھ لیں، عصر بعد کچھ وقت دے دیں یا فجر بعد کچھ وقت دے دیں۔ یہ تو اوقات دینا آسان اس لیے ہے کہ ان میں مصنون ہے کچھ دیر تک بیٹھنا، اس میں مصنون ہے۔ تو بھائی یہ کیا کہتے ہیں، املی کا بیج جو ہے بڑا بڑا ہوتا ہے، عام طور سے میں یہی دیکھتا تھا، اور یہ محفوظ بھی ہوتا ہے، جلدی اس کو کیڑے بھی نہیں کھاتے۔ یہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اس کو حاصل کر لیا جائے، 2-4 کلو کھجور لے لیا جائے اور کھاتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بیج کچھ دن میں اکٹھا ہو جائے گا، یا کہیں ملتا ہو خرید لیا جائے۔ تو اس کو کوشش کیجئے کہ یہ کام ہو، یہ عمل جو جہاں کر سکتا ہو اتنا جاری کرے۔ کوئی اپنے گھر میں کر سکتا ہو اپنے گھر میں کرے، مسجد میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ مل جائیں گے،
اور پابندی ہو سکے گی، لوگوں میں کچھ احساس اور بیداری پیدا ہوگی۔ اتنی دیر کا وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں گزرے گا، اور اس تسبیح تقدیس میں گزرے گا کہ اللہ کے ایک نبی نے جس کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ آج کے جیل خانے تو مچھلی کے پیٹ سے کم ہے نا؟ نہیں کم ہے۔ تو اگر دعا کی جائے اور اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے اور کچھ اپنے وقت کی قربانی دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم سنیں بندوں کا، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کا سنیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ میاں ایک مخلوق ایسی پیدا کرتی جو گناہ کرتی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ظہور ہو اور اس کی معافی کی صفت کا ظہور ہو۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہ جاتے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، تو ہم نے ان کو پھینک دیا چٹیل کھلے میدان میں، اور وہ بیمار تھے۔ بیمار کا مطلب یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے ہیں تو بالکل چوزا کی طرح ہو گئے تھے، بال سب ظاہر بات ہے بالکل بھٹی تو ہے وہ۔ بھئی ابھی جو لوگ اے سی لگائے ہوئے اپنے کمرے میں تو شیشہ وشا لگا دیتے ہیں کہ نہ ہوا نکلے نہ آوے، تو اگر اے سی بند کر کے اس میں 3 گھنٹہ رہ جائیے تو اگر زندگی ہوگی تب تو رہیے گا کسی صورت سے، لیکن یہ کہ جان آدھی ہو جائے گی، ورنہ انتقال بھی فرما سکتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ آکسیجن تو آئے گی نہیں اب، تو مچھلی کو پیٹ تھا، وہاں کہاں آکسیجن۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، بس ہم نے ان کو کھلے میدان میں پھینک دیا، ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے کھلا میدان تھا، اور وہ بیمار تھی، یعنی بالکل مزبہل۔ حضرت نے اس کا ترجمہ مزبہل کیا ہے، لیکن مزبہل میرے خیال سے سقیم سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے غیر مفہوم ہو جائے گا، کیونکہ اردو ہماری بہت مضبوط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا بلکہ ان کی تندرستی کا انتظام کیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگا دیا ان کے پاس ایک درخت بیلدار۔ یقطین ایسے پیڑ کو کہتے ہیں جس میں تنا نہ ہو، بیل ہو، جیسے لوکی کا، خربوزے کا، تربوزے کا، یہ بیل ہوتی ہے نا اس میں، لیکن شجرہ بھی لفظ ہے، اس لیے کہ لوکی یا خربوزے کے پیڑ کو پیڑ نہیں کہتے، شجرہ معنی پیڑ کے ہیں، اردو میں ان کو پیڑ نہیں کہتے۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بیلدار تو ضرور تھا پیڑ، لیکن کچھ عجیب طرح کا تھا کہ پیڑ والی شکل اس کے اندر کچھ تھی، یعنی کچھ تنا دار تھا، کوئی موٹا تھا، اس لیے کہ ان کو تھی سائے کی ضرورت۔ جب بالکل کھاد اس طرح ہو جائے تو دھوپ بہت تیز لگتی ہے، تو ان کو سائے کی ضرورت تھی۔ تو خالی لوکی جیسے ہوتی ہے ہمارے ہاں، جیسے لوکی کا پیڑ ہوتا ہے، اس سے تو سایہ ملتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنا ہی، یا تو کوئی پیڑ تھا وہاں، اس پیڑ پہ اس کی بیل کو چڑھا دیا، یا پھر اسی کو اس طرح تعالیٰ نے اس طرح بنایا، اس کے پتے اس طرح بنائے کہ جس سے ان کو سایہ کافی حاصل ہوا، کہ اس سائے سے ان کی حفاظت ہو سکے اور دھوپ کی شدت سے جو تکلیف تھی ہو سکتی تھی اس تکلیف سے محفوظ رہ سکیں وہ۔ بعض لوگوں نے اس کا یہی بتایا ہے، ترجمہ تو اس کا یہی جو میں نے کیا، لیکن بعض لوگوں نے کہا یہ کدو ہی کا درخت تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کدو جس کو لوکی بھی کہتے ہیں، کدو لوکی ہی کہتے ہیں نا، کوڑا کہتے ہیں، ہاں آپ لوگ کہتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ لوگ کوڑا والے لگتے ہیں، کوڑا والی برادری دوسری ہے، ہم لوگ لوکی والی برادری کے ہیں۔ بتائیے کہاں کوڑا کہاں لوکی؟ ہاں دونوں میں وہی فرق ہے، میں نہ بتاؤں گا فرق۔ اور ایک پہاڑی بکری کو اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دیا، جو آتی تھی اور دودھ پلا جاتی تھی۔ کچھ دن میں جب ٹھیک ہو گئے تو پھر ایک بڑا قصہ اس کا مفصل مولانا روم نے لکھا ہے، لیکن وہ میں نہیں سناؤں گا اس لیے وقت ختم ہو گیا۔ صاحب روح المانی نے ایک واقعہ لکھا، وہ سنا دیتا ہوں۔
لیکن اس واقعے کا رخ دوسرا ہے، روم نے جو لکھا اس کا رخ دوسرا ہے، لیکن ان کا لمبا ہے، اس پر بھی اشارہ کر دوں گا۔ وہی پر یہ تھے کہ ایک نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا جو چرا رہا تھا، چرواہا تھا، تو اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اسی شہر کا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ تم اپنے یہاں لوگوں سے کہہ دو کہ یونس بن متہ نے سلام کہا ہے۔ متہ یا تو ان کے والد کا نام تھا یا والدہ کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نہ کہیں گے، اس لیے کہ اگر جھوٹ ہو جائے گا تو لوگ ہم کو قتل کر دیں گے، ہمارا جھوٹے کی سزا قتل ہے۔ اب وہ تو بھاگ گئے تھے، اور ہم اسی وقت کہیں گے جب کوئی گواہ ہو، کوئی گواہ دیجئے، تو وہاں کہاں گواہ؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو ہے یہ لوکی کا پیڑ اور یہ جگہ خود، یہ دونوں گواہ ہیں، جا تم کہہ دو، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو یہ دونوں گواہی دیں گے۔ یہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔ تو اس کو اور تعجب ہوا، اس نے کہا اچھا کہلوائیے لوگوں سے۔ تو اس جگہ سے بھی آواز آئی اور اس طرف سے بھی آواز آئی کہ ہاں ہم گواہی دیں گے، ہم گواہ ہیں اس کے۔ تو گیا، اور یہ جو لڑکا تھا لکھا ہے کہ یہ بڑے خاندان کا تھا، یعنی ایسے خاندان کا نہیں تھا کہ لوگ اس کے جو ساتھ جو چاہیں جلدی سے کر ڈالیں، تماچا لگا دیں، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا لگا دی تماچا اس کو، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا خاندان طاقتور تھا۔ یہ لکھا ہے منعتن، طاقتور خاندان تھا، اس لیے وہ لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے کہا قتل کر دو اس کو۔ اس نے کہا نہیں ہمارے پاس گواہ ہیں اور 2 گواہ ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا چلیے، لوا گیا بادشاہ کو۔ تو درخت نے بھی کہا اور اس جگہ نے بھی کہا کہ ہاں یونس بن متہ تھے۔ اس کے بعد صاحب روح المعانی نے یہ لکھی ہے بات، اس بادشاہ تخت سے ہٹ گیا اور اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اب اس بادشاہت کے لائق تم ہو، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اور 40 سال تک اس نے حکومت کی۔ اتنا نقل کر کے انہوں نے آگے کچھ نہیں لکھا کہ یونس بن متہ کا کیا حال ہوا۔ لیکن جو مولانا روم نے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ پھر وہ پہنچے اور سب لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور پھر بہت کچھ تفصیل لکھی ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا 1,00,000 یا زیادہ کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو پھر وہ 1,00,000 یا زیادہ آبادی کی طرف بحیثیت رسول کے تشریف لے گئے۔ اب یہ وہی آبادی تھی پہلی والی، یہ دوسری تھی، مشہور یہی ہے، اور معلوم بھی سیاق و سباق بھی لگتا ہے کہ یہ وہی آبادی تھی، دوسرا شہر نہیں تھا، نینوا شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عدد کیوں نہیں بتایا؟ کہہ دیتے 1,00,000 کی طرف بھیجے گئے، یا 1,20,000 تھا تو 1,20,000 کہہ دیتے۔ اللہ نے کو کوئی مردم شماری کرانی نہیں تھی، تو جانتے ہی ہیں یہ کیوں کہا کہ 1,00,000 یا زیادہ کی طرف بھیجے گئے۔ اصل میں قرآن مجید نازل ہوا ہے ہم انسانوں کے محاورے کے مطابق۔ ایسا اس لیے فرمایا کہ لوگ اگر دیکھیں تو یہی سمجھیں گے، اندازہ لگائیں گے یہ لوگ 1,00,000 یا کچھ زیادہ ہوں گے۔ دیکھنے میں گنا تو ہے نہیں، لوگوں کے دیکھنے میں ہی لے گا کہ یہ لوگ 1,00,000 یا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی ہوں۔ تو یہ لوگوں کا جو انداز ہے اس انداز خطاب کے مطابق حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 1,00,000 یا زیادہ لوگوں کی طرف ان کو بھیجا۔ فآمنوا، پھر وہ سب ایمان لائے، اس لیے کہ اتنا دیکھ چکے تھے نا۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو عیش دیا، انہیں ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی عیش و راحت کی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا ان کو ایک وقت تک، یعنی جب تک وہ توحید پر قائم رہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انہیں یہ بات نصیب فرمائی۔ پھر جب وہ شرک میں پھر مبتلا ہوئے، پھر جو کچھ ہوا ہوا۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، یہ واقعہ سنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ یہ سب انہوں نے سن لیا، اچھوں کا انجام بھی سن لیا، اور جو برے ان کی مخالفت میں تھے ان کی بد انجامی کے قصے بھی سن لیے، اور خود دیکھتے بھی رہتے ہیں۔
تو اب ان سے پوچھیے کہ جو تم شرک کر رہے ہو اور اللہ کی توحید میں خلل ڈال رہے ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے رہے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، اے پیغمبر آپ سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے جو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ قبیلے قریش اور اس کے علاوہ کئی قبیلے عرب میں ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں ہیں تو ماں بھی ہونا چاہیے، بغیر اماں کی بیٹیاں کہاں سے ہو گئیں؟ تو کہتے تھے کہ سرداران جناتوں کے جو سرداروں کی بیٹیاں ہیں یعنی شہزادیاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو معاذ اللہ کہاں بات پہنچی؟ یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کچھ ان کے عرف میں بات تھی اس عرف کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ تم تو بیٹیوں کو اتنا خراب، اتنا کمتر سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو یا تو زندہ ہی گاڑ دیتے ہو یا بہت ہی جلے دل کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہو، اپنی تحقیر تو ہی سمجھتے ہو۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے لیے تو بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہیں، وہ بیٹیاں تم اللہ کے حوالے کر رہے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کیے ہوئے ہو، یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، اے پیغمبر آپ پوچھئے ان سے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، اور یہ بیٹیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو ہم خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، ہم نے فرشتوں کو عورت بنا کر پیدا کیا تھا۔ یہ سب دیکھ رہے تھے کیا؟ یہ دیکھ رہے تھے جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور عورت بنا کے پیدا کیا تھا، کہتے ہیں نا بیٹیاں ہیں، تو یہ دیکھ رہے تھے کیا کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی؟ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنی بہتان تراشی سے جھوٹ موٹ باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولد اللہ منہ کاذبون، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اب پھر کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی کہ اپنے لیے بیٹے رکھے، بیٹیاں رکھی ان کے لیے بیٹے دے دیے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے، ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے ابھی ایک صفحہ باقی ہے تو میں تو دھیرے دھیرے بیان کر دوں گا، چاہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کو پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اس لیے کہیے تو رہنے دیں، آئندہ مجلس میں ختم کریں گے انشاءاللہ سورت کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جلدی بولیے، 10:15 ہو گئے ہیں، جیسا کہیے۔ ایک صفحہ ہے، اب میں صرف تفصیل میں نہ جاؤں گا، مختصری کر دوں گا۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ کیسا حکم لگا رہے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل اس کی موجود ہے؟ دیکھیے دلیل کی دو قسمیں ہیں، ایک دلیل عقلی ہوتی ہے اور ایک دلیل نقلی ہوتی ہے۔ عقلی دلیل کا مطلب ہے کہ عقل سے سمجھ میں آ جائے بات، تو عقل سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے بیٹا چن لیا اور اللہ میاں کے لیے بیٹیاں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اور نقل کی بات یہ ہے، نقلی دلیل کا مطلب ہے کتاب، کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، تو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی کھلی ہوئی سند ہے؟ اگر کوئی سند ہے کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا آیا ہوا ہو، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو وہ کتاب لا کے دکھاؤ، کس کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور جناتوں کے درمیان میں نسبی رشتہ قرار دے رکھا ہے۔ نسبی رشتہ اس طرح قرار دے رکھا ہے کہ فرشتوں کو جب کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ بتایا کہ جناتوں کی شہزادیاں ان کی مائیں ہیں، تو اللہ میں سے رشتہ داری پیدا کر دی نا انہوں نے، اللہ میں سے رشتہ داری پیدا کر دی معاذ اللہ۔
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ مُحْضَرُونَ، یہ جناتوں کو اتنا بڑھا دے رہے ہیں، حالانکہ جنات یہ جانتے ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے گا. سب جناتوں کو نہیں، ان میں بھی اہل ایمان ہیں اور ان میں بھی کفار اور مشرکین ہیں، دونوں طرح کے ان میں بھی ہیں. بعض صحابہ بعض جنات صحابی ہوئے ہیں. چنانچہ سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں جناتوں کا واقعہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور ایمان لائے آپ کے اوپر. تو ان میں علماء اور فقہا بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، صحابہ بھی ہوئے ہیں. ابھی کچھ دنوں تک تو بعض صحابی موجود تھی، اس لیے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جناتوں کو یہ پتہ ہے کہ ان میں جو مشرک کافر ہیں وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے، وہ جانتے ہیں. اور تم کہہ رہے ہو رشتہ دار ہیں اسلامیہ کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں اول فل بکتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو برگزیدہ چنے ہوئے ہیں کہ وہ اسے محفوظ رہیں گے. فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم، بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچلا نہیں سکتے کسی کو مگر اسی کو جو جہنم رسید ہونے والا ہے. اب جس کے مقدر ہی میں جہنم میں جانا ہے اسی کو تم بہکا بچلا سکتے ہو، باقی اور کسی کو. وما منا الا له مقام معلوم، اور یہ فرشتے جن کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، یہ بیچارے تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی ہے اس کے لیے ایک معلوم مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے جو مقرر ہے، اسی درجے پر وہ ہے. چنانچہ کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے تو سجدے ہی کی حالت میں ہے، اس کو یہ حکم ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب سے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع کی حالت میں ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کب سے رکوع کی حالت میں ہے. کوئی حالت قیام میں ہے تو حالت قیام ہی میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسی طرح سے قربان کا ایک طبقہ ہے فرشتوں کا جو ہر وقت ذکر الہی میں اور سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں انا لنحن الصافون، اور ہم سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. تو کہیں بیٹیاں اپنے باپ کے سامنے اس طرح سے باندھے ہوئے کھڑی رہتی ہیں؟ کہیں بیٹیاں باپ کی عبادت کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، احترام کرنا الگ بات ہے، عزت کرنا الگ بات ہے، لیکن عبادت کرنا شے دیگر ہے. تو یہ فرشتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، مقرر کیا ہوا ہے، ہم بس اسی پر ہیں، ہمیں جو کام ہمارے ثبوت کر دیا گیا وہ کام ہم کرتے ہیں. انا لنحن الصافون، اور ہم تو سب باندھے ہوئے پرے لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں، عیبوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا. یہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں شان خدائی کے خلاف ہیں، کمزوری اور کمی کی ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا. بیوی ہونا بھی کمزوری کی بات ہے، انسان کے لیے نہیں. انسان کے لیے بیوی نہ ہونا کمزوری کی بات ہے، الزام لگ جائے گا کہ بالکل یہ کچھ نہیں ہے. اللہ میاں کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح بیوی کا محتاج نہیں ہے، جیسے وہ کھانے کا محتاج نہیں، پینے کا محتاج نہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی پاکی ہی بیان کرتے رہتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، فرشتوں کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے بعد حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قریش کے لوگ جب دیکھا کرتے تھے یہود اور نصارہ کو، اور یہ دیکھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب آئی ہوتی، ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب آئی ہوتی تو ہم عمل کر کے دکھا دیتے. یہ اپنی آسمانی کتاب پر کیا عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو جو ان کے ہاں لکھا ہے اس کے خلاف کر. ہمارے پاس اگر کوئی نبی آئے ہوتے، ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہوتی تو ہم دکھاتے کیسے عمل کیا جاتا ہے اس پر. یہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ قریش کے لوگ یہ کہا کرتے تھے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر میرے پاس بھی ذکر اور نصیحت کی کتاب کوئی آئی ہوتی ہے پہلے لوگوں میں سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے. لیکن جب کتاب آ گئی قرآن کی شکل میں اور رسول آ گئے محمد بن عبداللہ
خاتم النبیین کی شکل میں، تو فکفروا بہ فسوف یعلمون، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے کفر کیا تو جلدی ہی انجام جان جائیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات ہمارے پیغمبر بندوں کے لیے پہلے سے طے ہو چکی ہے. کیا طے ہو چکی ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بات طے ہو چکی ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان ہی غالب آئیں گے، یعنی انجام یہی ہوگا کہ وہی غالب آئیں گے. تو پیغمبروں میں سب اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوئی، سب وہ غالب آئے. کہیں کہیں بات پیغمبروں کے بارے میں جیسے مغلوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوسری حکمتیں ہیں، دوسری. اور پھر یہ کہ شخصی طور پر آپ یہ مان لیجئے کہ وہ مغلوب ہو گئے، لیکن ان کا مشن کامیاب رہا، ان کا مشن کامیاب رہا. جیسے کہ کوئی فوج کسی ملک پر چڑھائی کر دے اور سپہ سالار مارا جائے لیکن ملک فتح ہو جائے، تو کیا کہا جائے گا کہ فوج غالب ہو گئی ہے نا. اس لیے کہ دشمن کا شہر تو اس نے فتح کر لیا نا، یہ الگ بات ہے کہ سپہ سالار مارا گیا. تو اسی طرح سے ان کا مشن جو وہ دعوت دے کر کے آئے تھے، وہ دعوت تو کامیاب رہی، اس لیے وہ کامیاب رہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، لہذا اب ان کو چھوڑ دیجیے ایک وقت تک کے لیے. اور ان کو دیکھیے، یہ بھی دیکھ لیں. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ عذاب کی دھمکی، روزانہ عذاب کی دھمکی، ایسے بلا ہی دیجیے عذاب آ ہی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ، پر جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں آ جائے گا، ان کے آنگن میں آ جائے گا، تو ان لوگوں کی صبح بہت خراب ہوگی جن کو ڈرایا جا چکا ہے. یعنی پیغمبر جن کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے ہیں، جب عذاب آ جائے گا تو وہ عذاب والی صبح بہت ہی خراب ہوگی. چنانچہ جب خیبر پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تو اس وقت آپ نے یہی پڑھا تھا، خیبر ویران ہو گیا. اور پھر یہ آیت تلاوت سنائی، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. ان کو تو ڈر سنایا جا چکا تھا، انہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت اور ایمان نہ لانے کی سزا بتائی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور ان کو چھوڑ دیجیے، یعنی ان سے بے رخی برتیے ایک وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے. اب آخر میں 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور یہ تینوں چھوٹی چھوٹی آیتیں پوری صورت کا خلاصہ ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں توحید کا بیان ہے اور رسالت کا بیان ہے نا، اور آخرت کا بیان ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس میں مرکزی مضمون اس صورت کا یہی ہے، ایک مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں مرکزی مضمون یہی ہوا کرتا ہے. اور ان 3 آیتوں کی بڑی خصوصیت ہے کہ کسی مجلس سے اٹھے، دینی باتوں کی مجلس ہو، دنیوی باتوں کی مجلس ہو، اور اس کو پڑھ لے تو ساری مجلس ذکر سے معمور مانی جاتی ہے. اس لیے حدیث سے تو ثابت ہی ہے، لیکن بزرگوں کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ آخر میں اس کو ضرور پڑھ لیتے ہیں مجلس میں. اسی طرح سے دعا کے آخر میں اس کو ضرور پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اب مجھے تو یہ 3 آیتیں بڑے بچپن سے اس لیے یاد ہیں کہ ہمارے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پنڈور کر دے، وہ عام طور سے مغرب کی نماز جب گھر پڑھیں تو بڑی لے سے پڑھتے تھے اس کو. مغرب کی نماز میں مسجد ذرا دور تھی، کبھی کبھی گھر بھی پڑھتے تھے، تو ہم لوگوں کو پیچھے کھڑا کر لیں. اور تو بہت بچپن ہی سے یاد ہے مجھے، یعنی اسی وقت سے، بس اتنا بچپن تھا کہ یہ یاد ہے کہ اس وقت سے یاد ہے. بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ان تمام خرافاتوں سے جو یہ بیان کیا کرتے ہیں. یہ توحید کی تعلیم ہو گئی. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو رسولوں پر. یہ رسالت کی تبلیغ ہو گئی، رسالت کا مضمون آ گیا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور تمام کمالات اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے.
ایک بار اس کو پڑھ لیجئے بغیر ترجمہ کے، پھر دعا کر لی جاتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا مالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اعذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا في معيشتك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وظلنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔